السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 41 سے اپنا سبق شروع کرتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ یسبح لہ ما فی السماوات والارض۔ کیا نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بے شک اللہ اس کے لیے تسبیح بیان کرتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ والطیر صافات، اور پرندے پر پھیلائے ہوئے۔ کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ، ہر ایک نے تحقیق جان لی ہے اپنی نماز اور اپنی تسبیح۔ تو یہاں کیا بات کہی جا رہی ہے کہ اس دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سے ہر ایک کی تسبیح ہے، اور ہر ایک کی تسبیح کا طریقہ الگ ہے، اس کی نماز کا طریقہ الگ ہے۔ تو یہاں ہمیں وہ واقعہ یاد کرنا چاہیے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی میں کچھ کنکریاں پکڑیں اور صحابہ کرام کو ان کی تسبیح سنائی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ وہ تسبیح ایسے لگتا تھا کہ جیسے کچھ بنبناہٹ سی ہے۔ اور اسی طرح جب ہم پرندوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ کیسے وہ آسمان میں پر پھیلائے ہوئے چلتے جا رہے ہیں اور کوئی گریوٹی کشش ثقل انہیں روکنے والی نہیں۔ بعض اوقات وہ اڑتے اڑتے اپنے پر بند بھی کر لیتے ہیں لیکن وہ زمین پر گر نہیں پڑتے۔ تو یہ کیا طریقہ کار ہے، یہ کیا زندگی گزارنے کا انداز ہے جو ہر ایک کے لیے مختلف ہے۔ اللہ نے ہر جاندار کو اس کی تسبیح سکھا دی، اس کی نماز سکھا دی اور اسے بتا دیا کہ اسے کیسے جینا ہے۔ یہی کچھ ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں پڑھتے ہیں جہاں ایک چونٹی کا واقعہ ہے اور وہاں وہ اپنے تمام طریقہ کار کو بیان کرتی ہے اور اپنی زندگی گزارنے کے اس کے طریقہ کار ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ کیسے وہ اتنے عظیم لشکر سے گھبراتی نہیں اور ایک ملکہ ہوتے ہوئے اپنے تمام جو اس کے سب آرڈینیٹس اور اس کی جو رعایا ہے وہ اس کو طریقہ بتا رہی ہے کہ اسے کیسے یہاں سے اپنی جان بچانی ہے اور کیسے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ تو دنیا میں رہنے والی ہر مخلوق جانتی ہے کہ اسے یہاں کیسے جینا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ خوب جاننے والا ہے اسے جو وہ کر رہے ہیں۔ تو یہاں اس دنیا میں اللہ کی مخلوق جو بھی عمل کر رہی ہے اللہ اس سے بخوبی واقف ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ جب للہ آیت کے شروع میں آتا ہے، جو کہ عربی زبان کا ایک قاعدہ نہیں ہے کہ جار مجرور شروع میں آ جائے، لیکن جب آتا ہے تو وہ بہت ہی زیادہ تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو اسے اردو میں ہم کہیں گے اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی۔ ہر چیز اللہ ہی کی ہے اور اللہ ہی کے پاس چھوڑ کے ہم چلے جانے والے ہیں۔ جب ہم اس دنیا میں آئے تھے تو کیا ہم کچھ لے کر آئے تھے؟ اپنے کپڑے ہی چاہے پہن کر آئے ہوں، وہ بھی اللہ نے اسباب بنا دیے کہ ہمیں وہ کپڑے پہنائے گئے، اور جب ہم جائیں گے تو اللہ ہی کی طرف سے وہ ایک سبب بنے گا کہ جہاں ہمیں کفن کے نام پر ایک لباس دے دیا جائے گا جسے پھر مٹی کھا لے گی۔ تو زندگی کیا ہوئی؟ پھر زندگی تو ایک سفر ہوئی نا، اللہ سے اللہ تک۔ تو اس میں یہ کیا طریقہ کار ہے کہ ہم اپنی نمازوں سے اور اپنی تسبیحات سے غافل ہیں؟ ہم اپنے دن کے 24 گھنٹے کہاں گزار رہے ہیں اور کہاں ضائع کر رہے ہیں؟ ہم اپنے اس وقت کے لیے حقیقتاً جواب دہ ہیں، کیونکہ یاد رکھیے گا کہ اس دنیا میں ہر چیز کی کیٹیگری ہو سکتی ہے، ہر چیز میں کلاس بنائی جا سکتی ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھے پیسہ کم ملا تھا، کوئی کہہ سکتا ہے مجھے عقل کم ملی تھی، کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ مجھے سکلز نہیں دی گئیں، مال و دولت نہیں دی گئی، میں دوسرے بندے کے پاس میرے سے زیادہ تھی۔ ہر چیز میں کمپیریزن ہو سکتا ہے، وقت میں نہیں ہو سکتا۔
کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی عالم کے پاس 24 گھنٹے ہوں اور کسی جاہل کے پاس 12 گھنٹے ہوں؟ اس دنیا کے ہر انسان کے پاس ایک جیسا وقت ہے، ہاں اسے گزارنے کا طریقہ مختلف ہے۔ آپ اپنے 24 گھنٹوں کا استعمال کہاں کر رہے ہیں، یہ بہت ضروری ہے، اور یہیں سے عمل کا حساب شروع ہوگا۔ کب، کہاں، کس طرح سے وقت گزارا، خاص طور پہ تنہائی میں کیا کیا، یہ ہر چیز کا جواب دینا ہے، کیونکہ وہ بادشاہ جس نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا اور اس دنیا کی ہر چیز کو آپ کے لیے سیٹ کیا، پورے طریقے سے بنایا تاکہ آپ اس کے مطابق زندگی گزار سکیں، اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ بہت خوبصورتی کے ساتھ بادلوں کی مثال دے کے بیان کرتے ہیں، جسے ہم اس دنیا میں میٹرولوجی کا علم کہیں گے، اور وہاں بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ الفاظ کیسے آپ کو ایک طریقہ بتا رہے ہیں جہاں دنیا میں پانی کا سائیکل چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الم ترى ان اللہ یزجی سحابا، کیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بے شک اللہ چلاتا ہے بادلوں کو؟ اب یہ اولین مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں، لیکن اس کے بعد یہ خطاب ہر ایک کے لیے ہے، فار ایوری ون، جو یہ آیت پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، اور جو اس آیت سے گزر رہا ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے جس نے قرآن کھولا اس کے لیے ہے نا، جس نے اللہ کا علم جاننے کی کوشش کی، جس نے اللہ کی بات جاننے کی کوشش کی، اس کے لیے یہ بات ہوگی کہ اس نے دیکھا کہ چلاتا ہے اللہ بادلوں کو، ثم یؤلف، پھر وہ ملا دیتا ہے انہیں بینہ، آپس میں، ثم یجعلہ رکاما، پھر وہ کر دیتا ہے انہیں تہ بتہ، فطر الوقد، تو آپ دیکھتے ہیں بارش، یخرج من خلالہ، نکلتی ہے اس کے درمیان میں سے، وینزل من السماء، اور وہ اتارتا ہے آسمان سے، من جبال، پہاڑوں سے، فیہا، اس میں، من برد، کچھ اولے، فیصیب بہ من یشاء، پھر وہ پہنچاتا ہے اسے جسے وہ چاہتا ہے، ویصرفہ عن من یشاء، پھر وہ پھیر دیتا ہے اسے جس سے وہ چاہتا ہے۔ تو آیت کے ان لفظوں کو ایک ایک کر کے سمجھیں گے تاکہ اصل میں سمجھ میں آئے کہ یہ کیا علم ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہ رہے ہیں۔ ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں ہر وقت بادل دیکھتے ہیں، ہر وقت آسمان دیکھتے ہیں، مختلف سچویشنز ہوتی ہیں، کبھی بادلوں کی کوئی شکل ہوتی ہے، کبھی آسمان کسی حالت میں ہوتا ہے، لیکن کیا ہم غور کرتے ہیں کہ یہ سٹیپس کیا ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں؟ تو اس پہ تھوڑا سا غور کیجئے۔ یزجی صحابن، یہ 3 سٹیپس میں پہلا سٹیپ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہواؤں کے ذریعے بادلوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو آہستہ آہستہ ایک خاص سمت میں ہنکا کر لے کر آتا ہے، اسے کہتے ہیں لیڈنگ۔ دین اس کے بعد دوسرا اس میں سٹیپ آئے گا جو کہ جوائننگ، یؤلف بینہ، یعنی وہ جو متفرق ٹکڑے ہیں وہ آپس میں جوڑ کر ایک اکائی بنا دی جاتی ہے، ان کا ایک یونٹ بنا دیا جاتا ہے۔ تو دونوں لفظوں کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھیے کہ یجزی کیا ہے کہ وہ چلاتے ہیں، تو کیسے چلانا؟ آہستہ آہستہ چلانا۔ یہ اردو میں لفظ دھکیلنے کے معنوں میں بھی آتا ہے، اس کا روٹ ہے ذا جیم واو۔ صحاب عربی زبان میں بادل کو کہتے ہیں، اور یؤلف کا لفظ حمزہ لام فا سے ہے، اسی سے لفظ الفت بھی نکلا ہے جس کا مطلب محبت ہوتا ہے، اور اس کے مزید معنی آپ دیکھیں گے لغت میں تو آپ کو ملیں گے جوڑنا، مانوس کرنا، ہم آہنگی پیدا کرنا۔ تعریف قلب کے لیے بھی جو لفظ آتا ہے نا، تو تعلیف کا لفظ بھی یؤلف سے نکلا ہے۔ سو بیسیکلی یہاں پر جو مطلب آ رہا ہے نا، وہ بادلوں کے ملا دینے کے معنوں میں آ رہا ہے۔ ثم یجعلہ، پھر وہ اسے کر دیتا ہے، جعل یجعلہ سے وہ اس کو کر دیتا ہے، یعنی ان بادلوں کو کر دیتا ہے رکامن۔ رکامن کیا ہے؟ را قاف میم سے یہ لفظ ہے، رکامن تہ بتہ، یعنی یہ اس کا جو ایک دوسرے کے اوپر جمع کرتے جانا پہاڑ، پھر جس سے وہ پہاڑ پھر بادلوں کی طرح بلند ہو جاتے ہیں۔ بادلوں میں ایک
پہاڑ کی شکل سے بنتی جاتی ہے۔ جب بادل رکامن ہو کر یعنی تہ بتہ ہو کر بھاری ہوتے ہیں، یعنی وہ جڑتے جاتے ہیں نا، تو وہ ایک اکائی بنتے ہیں، ایک یونٹ بنتے جاتے ہیں، تو اس کی وہ بھاری بھی ہو جاتے ہیں، ان کے اندر آبی بخارات ہوتے ہیں، تو پھر زمین میں موجود گریوٹی اس پانی کو اپنی طرف کھینچتی ہے، تو وہ بادلوں کے نچلے اور درمیانی حصے سے قطروں کی شکل میں نیچے گرنا شروع کر دیتے ہیں، کشش ثقل کی وجہ سے، اس گریوٹی کی وجہ سے۔ تو یہاں دراصل الوقد فطر الوقدہ کا لفظ آیا نا آیت میں، رکامن فطر الوقدہ، تو تہ بتہ ہو کر آپ دیکھتے ہیں بارش، یعنی وہ بارش کیا ہے؟ قطروں کی شکل والی بارش وہ نکل رہی ہے۔ یخرجو من خلالہ، نکلتی ہے اس کے درمیان میں سے۔ کس کے درمیان میں سے؟ یعنی ایگزٹ پوائنٹ سا ایک بن جاتا ہے، خلال یعنی کہ خلل، درمیانی چیز کو جو ہے نا کہہ رہے ہیں، اس کے درمیان سے نکل آتا ہے یہ پانی۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور وہ اتارتا ہے آسمان سے، من جبال فیہا، پہاڑ، اس میں سے پہاڑوں میں سے، یعنی کہ یہ جو پہاڑ ہے نا، یہ جو بنتے جا رہے ہیں اوپر کلاؤڈ سے بنتے جا رہے ہیں اور پہاڑوں کی شکل لیتے جا رہے ہیں، یہ اصل میں پانی برسانے والے بادل ہوتے ہیں۔ اور پھر اس سے دو طرح سے نکلتی، یعنی وقدہ وہ بارش جو ابھی آپ کو بتایا کہ نکلتی ہے، پھر ہوتا کیا ہے بعض اوقات وہ اولے بن جاتی ہے۔ تو اولے کیا ہوں گے کہ وہ بعض اوقات آرام سے برس آتے ہیں اور بعض اوقات بہت زیادہ تباہی کے ساتھ برستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کچھ لفظ استعمال کرتے ہیں، فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، پھر وہ پہنچاتا ہے اسے جسے وہ چاہتا ہے۔ یہ جو یصیب کا لفظ ہے نا، اس پہ ذرا سا غور کیجئے، یہ بہت انٹرسٹنگ لفظ ہے۔ یہ صاد واو با سے نکلا ہے، صوب۔ اس کا مطلب یہاں ویسے تو کپڑا ہوتا ہے، لیکن اکارڈنگ ٹو کانٹیکسٹ اس کا مطلب پہنچانا ہوتا ہے۔ اور جب اسی لفظ سے جو ہے نا مصیبت لفظ بھی نکلا ہے، تو جب اصل مطلب کو ہم دیکھیں گے نا، تو عربی زبان میں صوب کا اصل لفظ ہے تیر کا نشانے پہ جا کے رکھنا۔ تو اس کو اگر ہم مصیبت سے جوڑے نا، تو آپ کو پتا چلے گا کہ مصیبت بھی صوب کی طرح ہی ہوتی ہے۔ جس طرح تیر نشانے پہ لگتا ہے، اسی طرح مصیبت بھی جب کسی انسان کو پہنچتی ہے نا، تو وہ اسی کے لیے ہوتی ہے اور اسی پر پہنچتی ہے، اور یقین جانیے کہ کسی وجہ سے ہی پہنچتی ہے۔ تو اللہ جس پر چاہتا ہے وہ جو بھی پہنچانا چاہے اپنی رحمت میں سے یا اپنے عذاب میں سے، دونوں شکلوں میں یہ بارش نازل ہوتی ہے، تو وہ جس پر چاہتا ہے وہ پہنچا دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اس کو پھیر دیتا ہے۔ یکادو سنا برقی، قریب ہے کہ بجلی اس کی چمک، یذہب بالابصار، وہ لے جائے نگاہوں کو۔ تو یہاں جو لفظ سنا ہے وہ دراصل چمک کے معنوں میں، فلیش کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے، اور برق بجلی کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں۔ یہ جو سنا کا لفظ ہے نا، یہ ثا کے ساتھ نہیں ہے، یہ سین کے ساتھ ہے۔ ثا اور سین کے لفظوں میں فرق ہوتا ہے۔ سین سے یہ فلیش یا چمک کا معنی دیتا ہے، اور ثا کے ساتھ یہ تعریف کا معنی دیتا ہے، اللہ کی ثنا بیان کی جاتی ہے نا، اس کا معنی دیتا ہے۔ تو ان دونوں لفظوں کے مطلب میں فرق کو سمجھیے۔ اور اکارڈنگ ٹو کانٹیکسٹ یہاں پر سین واو نون کے ساتھ یہ لفظ چمک یا فلیش کا معنی دے رہا ہے، اور وہ کیا کرے گی؟ وہ جب اچانک سے بجلی چمکتی ہے تو انسان اگر اس کی طرف دیکھ رہا ہو تو وہ انسانی آنکھ کو بہت زیادہ نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ تو یذہب بالابصار، وہ لے جائے نگاہوں کو، تو یعنی یہ ٹیمپرری بلائنڈنس بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بہت لمبی کوئی انسانی آنکھ کا مسئلہ بھی بن سکتا ہے اگر انسان اس کی طرف اس وقت دیکھ رہا ہو، کیونکہ یہ اتنا زیادہ پاورفل لائٹ ہوتی ہے کہ اللہ کے عذاب کی طرح بھی یہ انسان پہ برس سکتی ہے۔ یہی مضمون سورۃ البقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا تھا کہ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک کر لے جائے۔ تو بہرحال یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دنیا میں موجود جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کی نشانیاں ہیں، تو یا تو وہ رحمت بھی ہو سکتی ہیں انسان کے لیے، یا اس کے لیے یہ عذاب کی شکل میں بھی آ سکتی ہیں۔ تو چیزوں کو ان کی اصل پہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرما دیا، یقلب اللہ اللیل والنہار،
الٹ پلٹ کرتا ہے اللہ رات اور دن کو، یعنی ایک دوسرے کے پیچھے آتے اور جاتے ہیں، ایک آ رہا ہے اور دوسرا اس کے پیچھے ہے، پھر وہ جاتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے. تو یعنی اللہ نے یہ اپنی نشانیاں بنائی ہیں انسانوں کے لیے، اور اس میں کیا ہے؟ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، یقیناً اس میں عبرت ہے، البتہ عبرت ہے اہل بصیرت کے لیے. تو بصیرت کون؟ جو دلو نہ صرف آنکھوں سے دیکھے بلکہ عقل سے اس کو سمجھے، یہ مطلب ہوتا ہے بصیرت کا. صرف بینائی نہیں ہے، صرف سائٹ نہیں ہے، دیکھنا نہیں ہے. بصیرت یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی عقل کے ساتھ اس کو ایویلویٹ بھی کرے، تو تب جا کے یہ پھر عبرت بنے گی. ادروائز تو یہ دن اور رات اور یہ سائنٹیفک باتیں اور کو انسیڈنٹ اور پتہ نہیں کیا کیا آپ اس دنیا کو کہہ دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کائنات میں اپنی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے دائرہ کار کو مزید وسیع کر دیا اور فرمایا کہ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ نے پیدا کیا ہر جاندار کو پانی سے. تو جاندار پانی سے بنائے گئے ہیں. یہاں پہ سب سے پہلے ایک حدیث دیکھتے ہیں حضرت عمران بن حسین کی. وہ روایت کرتے ہیں کہ یمن سے کچھ لوگ آپ کے پاس عالم کی یعنی دنیا کی پیدائش کا حال پوچھنے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے صرف اللہ کی ذات تھی اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہ تھی. اس کا عرش پانی پر تھا. اس نے ہر چیز کو لوح محفوظ میں لکھ دیا اور آسمان اور زمین پیدا کیے. یہ حدیث بخاری کی کتاب بدیع الخلق میں موجود ہے. پھر سورۃ انبیاء آیت نمبر 30 میں فرما دیا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، یعنی جس چیز میں بھی زندگی کی رمق ہے اسے ہم نے پانی سے بنایا ہے. اور دوسری بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ کوئی چیز پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی. یہاں اس چیز پہ غور کیجئے کہ آج کی سائنس بھی اس بات کو ثابت کر چکی ہے کہ اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی اصل، ان کا مادہ، ان کی بیس وہ کیا ہے؟ سیلز. اور سیلز جو ہیں وہ اپنی باقی تمام چیزوں کے ساتھ ان کے نیوکلیس اور اس کی اور بھی جو چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کا زیادہ تر حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے. اور جب جاندار بنائے ہی پانی سے گئے ہیں تو پھر ان کی اصل پانی ہوگی ہر جاندار کی. لیکن سائنس کی بہت لمیٹیشنز ہیں، اور سائنس کی سب سے بڑی لمیٹیشن یہ ہے کہ وہ یہ نہیں بتا سکتی کہ اگر ہر جاندار کی جو بیس ہے وہ پانی ہے تو ایک ہی پانی سے کوئی جاندار سانپ کیسے بنا اور کوئی جاندار انسان کیسے بنا. تو یہاں سے دین شروع ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں ان جانداروں کی وہ جو دابہ ہیں، اور وہ دابہ کون ہے؟ دول بابا اس لفظ کا روٹ ہے، اور دابہ کا مطلب ہوتا ہے زمین پر رینگنے والا ہر وہ جاندار جو چلتا ہو، یعنی رینگنے والا یا چلنے والا. دول بابا روٹ سے نکلے ہوئے اس لفظ کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ چلنا یا رینگنا. اور اسی سے لفظ دبیب بھی ہے جو کہ ایک اینیمل ہے، سلوتھ جسے ہم کہتے ہیں، اور وہ اتنا آہستہ چلتا ہے کہ اس کی حرکت کا بھی پتہ نہیں چلتا. بہرحال قرآن میں یہ لفظ تمام جانداروں کے لیے استعمال ہوا ہے، اینیملز پہ بھی، جانوروں پہ بھی، انسیکٹس یعنی کیڑوں پہ، اور ریپٹائلز جو کہ پیٹ کے بل زمین پہ رینگتے رہتے ہیں ان کے لیے بھی. تو یہ عمومی اصطلاح میں دابہ کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں، ایک جرنل ٹرم کے طور پہ یوز ہو گیا. آیت کے کانٹیکسٹ کو ہم سمجھتے ہیں کہ جس میں 3 طرح کی باتیں کی گئی ہیں جانداروں کے لیے. فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ، تو ان میں سے کوئی ہے جو چلتا ہے اپنے پیٹ پر. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ، تو ان میں سے کوئی ہے جو چلتا ہے اپنے 2 پاؤں پر. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ، اور ان میں سے کوئی ہے جو چلتا ہے 4 پر. 4 کیا؟ پاؤں پہ. ٹھیک ہے. تو ان کی کیا کیٹیگریز ہیں کہ جب پہلی کی بات کی ہم نے جو کہ چلتے ہیں اپنے پیٹ پر، تو وہ سانپ ہیں، کیڑے ہیں، مگرمچھ ہیں، اور جو باقی ریپٹائلز آپ دنیا میں دیکھتے ہیں یہ وہ ہیں، اور ان کی تمام کیٹیگریز. اور پھر وہ جو اپنے 2 پاؤں پر چلتے ہیں، تو رجلین کا لفظ آپ کو پہلے بھی پڑھایا گیا ہے، رجل اور رجل کا فرق. تو رجل پاؤں کو کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد رجلین 2 پاؤں، 2 ٹانگیں ہو گئی. تو 2 ٹانگوں پہ چلنے والے ہیں جی انسان، پرندے
چمپینزی بھی ہیں، اور بھی اس طرح کے ہیں جانور جو 2 پاؤں پہ چل سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَىٰ 4 میں کون آ جاتا ہے؟ وہ 4 ٹانگوں پر چلنے والے مویشی چوپائے جو اپنے 2 پاؤں پہ صرف وقتی طور پہ چل لے تو چل لیں لیکن بہت زیادہ نہیں چل سکتے. تو یہ 3 کیٹیگری جانوروں کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی ہیں، اور ان کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یخلق اللہ ما یشاء، پیدا کرتا ہے اللہ جو وہ چاہتا ہے. سو اللہ کی مرضی ہے. اللہ نے یہ جو پورا سینیریو پیش کیا، اللہ نے اپنی تخلیق میں اتنی ورسٹیلٹی دکھائی، اتنا خوبصورت کینوس ہے جو اللہ کا، اس میں مختلف قسم کی جو ہم مخلوق دیکھتے ہیں، یہ سب اللہ کی تخلیق ہے. اور اللہ اپنی اس تخلیق پر پوری طریقے سے غالب ہے. اس کا ایک کریشن پلان ہے. اس کی یہ جو زندگی ہے یہ دراصل ہے ہی اللہ کے کریشن پلان کا نام. یہ تخلیق کا منصوبہ ہے جس میں اللہ نے اپنی مرضی سے جو اللہ نے چاہا وہ بنایا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جو چیز اس نے بنائی ہے کیا اس پہ قادر نہیں ہوگا؟ کیا اگر وہ فرام نتھنگ ایک چیز بنا سکتا ہے تو دوبارہ کریٹ نہیں کر سکتا؟ پھر اللہ تعالیٰ ان آیات میں بڑی خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں لقد انزلنا آیات مبینات، البتہ تحقیق ہم نے نازل کی آیات واضح، روشن، کھلی، یعنی جن میں کوئی امبیگوٹی نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. بڑی واضح آیات ہیں، واضح احکامات ہیں. اور ان کے ساتھ ان ساری جو اللہ تعالیٰ نے اپنی آبزرویشن، جو ہماری آبزرویشن میں دنیا میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں ان سے ہمیں جو مثالیں دی ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد صرف اللہ کی وہ ہدایت ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے. ورنہ اللہ کے لیے کیا، اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر دنیا کے تمام لوگ اللہ کی عبادت شروع کر دیں تو اللہ کی شان میں تب بھی کمی نہیں آئے گی، اور دنیا کے تمام لوگ اللہ کی طرف سے اللہ نہ کرے منہ موڑ لیں تو بھی اللہ کی شان میں اللہ اللہ ہی رہے گا. لیکن یہ ہدایت ہمیں چاہیے اور ہمیں یہ ہدایت مانگتے رہنا ہے. یہ تیسری دفعہ اب دوبارہ یہاں پہ ان آیت میں یہ مضمون آ رہا ہے کہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. اور پھر اس کی شرط ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وہ کیا کرنا ہے. پھر ہمیں وہ سیدھا راستہ کیسے ملے گا؟ جب ہم اسے خود مانگیں گے. جب ہم سیدھے راستے کی طلب کریں گے تو وہ سیدھا راستہ ہم تک پہنچے گا. ورنہ اللہ ایسے کسی انسان کو ہدایت نہیں دیتا جس نے اپنے لیے ہدایت کبھی طلب ہی نہیں کی ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کی ان تمام مخلوقات پر اور ان تمام جو نشانیاں ہیں، جو آیات مبینات ہیں، ان پہ غور و فکر کرتے رہیے اور اللہ سے اپنے لیے ہدایت طلب کرتے رہیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا واسع الغفران امنحنا الرضوان في خلقك آيات تنير دروب حياتي. يا رحمن يا رحمن